تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں C49 کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین حسب معمول جیسے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم اکثر جو ہے ہم نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو ہم نے اس بارے میں بھی جاننا ہے کیا ہم نظر و نیاز جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ کیا ہمارے آباء و اجداد کو یا ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیونکہ آج کل ہمیں اکثر جو ہے خاص طور پر اہل سنت والجماعت جو ہے نا ان چیزوں کو بڑا مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، نظر و نیاز کا شرعی طریقہ کیا ہے، کیسے دینا ہے، یا کیا ہم جو جیسے کہ پیروں کو جو ہے نا ہم نظر و نیاز دیتے ہیں کہ اچھا اپنے گھر کھانا بنے یا نہ بنے، ہم ان کو جو ہے نا ہم نے 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ جتنے بھی ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہم اپنے پیروں کی خدمت کر سکیں جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ آتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے آج جو ہے نا گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اس موضوع پر، پیارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا حافظ سرور احمد نوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ انہیں اکثر جو ہے نا C49 کی سکرین پر دیکھتے ہیں، اور یہ ایسا کہہ لیں کہ یہ C49 کے جو ہے نا پریکٹیکل یعنی پکے جو ہے نا وہ علماء کرام ہیں، ان کو جب بھی ہم بلاتے ہیں ان کی محبت ہے، یہ بھاگتے آتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ثنا خان مصطفیٰ جو قصور شہر کی بڑی مشہور ہستی ہے جناب حافظ نجم صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھی ہیں جناب علی احمد صاحب، ماہر علی احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ہم جو ہے نا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب آج کا موضوع جو ہے نا واقعی ہی ہمارا بہت، کیونکہ خاص طور پر رمضان و مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں جتنا بھی صدقہ دیا جائے کم ہے، کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے، ابھی صدقہ جو ہے نا بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ایک چیز آپ نے واضح کرنی ہے، صدقہ اور نظر و نیاز میں کیا فرق ہے، ابھی نظر و نیاز کیا ہے اور صدقہ کیا ہے۔ دوسری بات، نظر و نیاز کیا جائز ہے، ہم جو نظر و نیاز دیتے ہیں اس سے ہمیں یعنی کہ ہماری زندگی اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حافظ ظہیر صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، اور C49 نیوز کا، اس چینل کا، کہ وہ ہر موقع کے اوپر، اکثر موقعوں کے اوپر یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ایک دین کو پھیلانے کے لیے ایک مثبت قدم جو ہے ان کا، یہ نہایت ہی اچھا اور حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حافظ صاحب اور پوری ٹیم کو ہے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کے جو آج کے سوال ہیں یہ بڑے یونیک ہیں، اور یہ ہمارے عرف عام کی یوں سمجھ لیں یہ ایک ضرورت ہے، اور ہمارے بہت سے دوست احباب کو اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ نظر و نیاز قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ لوگ جو ہے وہ جو مومن، پکے مومن ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی ان نظروں کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ہر پوری ممکن کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی ان منتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ نظر اور نیاز، نظر ایک الگ چیز ہے، نیاز جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم نے ایک لفظ ہی بنایا ہوا ہے نظر و نظر جو ہے اس کو ہم اردو کے اندر جو ہے نا وہ کوئی منت مانگنا، کسی کام کے کرنے کے لیے ہم کوئی بھی عمل جو کرتے ہیں، ہم مثلا یہ کہتے ہیں کہ اگر میں لاہور گیا اور میں صحیح سلامت واپس آ گیا تو میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ہے نظر، منت مانگنا۔ اور رسول اللہ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب بھی جو ہے نا اکثر وہ جو ہے وہ نظریں مانا کرتے تھے اور ان کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے شرعی طور پر، اس کے اندر جیسے کہ نظر میں نوافل بھی آ سکتے ہیں یا کوئی بھی عبادت بھی آ سکتی ہے۔ یہ نظر جو ہے وہ نوافل میں، عبادات میں بھی، نوافل میں بھی آ سکتی ہے، یہ کھانا پینا مال میں بھی آ سکتی ہے، دینے کے معاملے میں بھی آ سکتی ہے کسی اعتبار۔
نیاز وہ ایک لنگر ٹائپ یا جو بھی ہے ہم جو ختم کے لیے کسی اور کام کے لیے جو دے دیتے ہیں جو تقسیم کرنے اس کو بولتے ہیں جی ہے اس کو بولتے ہیں جی نیاز بولتے ہیں. آج کا ہمارا جو گفتگو ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا نظر ہر بندہ مان سکتا ہے یہ جو منت ماننا ہے یہ تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو عاقل ہو بالغ ہو اور اپنے اوپر کسی ایسی نیکی اور عبادت کو واجب کر لینا کہ وہ اس کو خود ہی سر انجام دے, اس کے علاوہ کوئی اس کو سر انجام نہ دے سکے. ٹھیک ہے, نظر کے لیے یہ ضروری ہے. اور جو ہے نا نظر کی بھی کوئی چاندی کو ہوتی ہیں, ایک شرعی طور پر نظر ہے اور ایک جو ہے عرفی نظر بھی ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ نظر مانے نا شرعی نظر میں تو وہ ایسی ہو کہ وہ ایسی عبادت ہو جو واجبات میں, نہ کہ جو ہے فرض عبادات میں. مثلا ایک بندہ ایک نظر مانتا ہے اللہ پاک میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنی نمازیں پڑھوں گا, نماز تو عارضی فرض ہے, تو اس لیے اس کی یہ نظر جو ماننا یہ صحیح نہیں ہوگی. یا بندہ یہ کہہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ میں نا صحت بیمار ہوں صحت یاب ہو جاؤں تو میں رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا, تو آلریڈی روزے تو پہلے ہی فرض ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر نظر کے اندر ہم آئیں گے, نظر مانیں گے, منت کو مانیں گے, تو اس کے اندر ہمیں اس بات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی عبادت کی نظر مانے جو ہمارے اوپر لازم نہ ہو, واجب جو ہے فرض نہ ہو, بلکہ واجبات میں جو نوافل میں وہ صحابہ جو چیز پہلے ہم پر فرض کر دی گئی جی ہے, ان میں نماز ہے وہ تو ہمیں کسی حالت میں معاف نہیں ہے, روزے ہیں وہ معاف نہیں ہے, تو ان کی بھی کچھ وجوہات ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے یعنی کہ جو کام ایک مثال ہے ہم نے کرنا ہے وہ تو اس سے ہٹ کے نظر ہوتی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایسے کام کی نظر مان لے جو شرعی طور پر گناہ ہو. مثلا بندہ کہتا ہے میں جو ہے چوری کرنے کی نظر مان لے, کسی کو قتل کرنے کی نظر مان لے, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا برا کام جو ہے نا عمل کبیر کرنے کے گناہ صغیرہ یا کبیرہ کام کے لیے بھی نظر ماننا وہ بھی نظر جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو مانا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں نا, کہتے ہیں جی لو جی میں نے کوئی قتل کرنا تو اس کی بھی نظر مانوں, تو ایسا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے نظر جب بھی مانی جائے گی تو یا تو عبادات کے اندر اس کا جزا یعنی کہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے, یا جو ہے وہ صدقات کے اوپر جو ہے نظر کے لیے, مطلب کوئی کہتا ہے کہ لو جی میں بیمار ہوں, میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ 2000 روپے 4000 روپے جی جتنا بھی اپنی خرچ کروں گا, یا میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا, میں کچھ چیز جی جی. اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سوال ہے, کیا جو پیروں فقیروں کو نظر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, نیاز دی جاتی ہے, ایک یہ سوال کی طرف بعد میں چلیں گے. ایک میں نے آپ سے سوال پہلے کیا تھا کہ صدقہ اور نظر کا فرق بتا دیں. صدقے نظر مان کر اگر تو اس نے کوئی ایسا جو ہے امر رکھا ہے جو خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے, تو صدقہ اور اس خیرات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس نے یہ دیا ہے اللہ کی رضا میں نیت کے ساتھ دیا. صدقہ بھی بعض کا بندہ بغیر نیت کے دے دیتا ہے, ویسے بھی دے دیتا ہے, تو اس میں نیت کر کے دینا ہے, تو اس لیے یہ صدقات کی ہی قسم میں آتی ہے. اور یہ نظر و نیاز اور صدقات کا مال ان لوگوں کا پر ہی لگتا ہے جو اس کے مستحق ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے صاحب نصاب ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہ زکوٰۃ کا مال لگتا ہے, نہ کسی اور صدقے کا لگتا ہے, نہ کوئی اور لگتا ہے, تو اس لیے وہ اس سے مستثنا ہے. اب یہ نہ ہو کہ وہ ہو صاحب استطاعت ہو, کہے جی میں جی بیمار ہوں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں جو ہے 1 لاکھ جو ہے نا وہ صدقہ کروں گا, اور صدقہ اپنے ہی بھائی کو دے دے. وہ جو خود صاحب استطاعت اور صاحب نصاب اس کو دے دے. ٹھیک ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو نظر کا جو ہے معاملہ, جب اس کی آپ نظر مان لیں تو اس کا جو آپ نے بدل دینا ہے, جس چیز کی بھی مانی ہے اس کو خیرات کیا جائے گا, یا جس کاموں کے لیے لگایا جائے گا اسی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, جو دوسری جو میری بات میں نے آپ سے پہلے بھی میں نے کی ہے کہ ہم اکثر جو ہے پیروں کو ظاہری بات ہے ماننا چاہیے. ہم یہ نہیں ہے کہ پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں, جو بزرگان دین ہیں اولیاء کرام ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اس میں نا مجھے ویسے ایک تکلیف ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے
کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ بڑی گاڑی میں آتے ہیں, انہوں نے کسی نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے, کسی نے جو ہے نا ایکسل بڑی یعنی کہ بڑی گاڑی میں آتے ہیں, وہ ایک غریب کے گھر آ جاتے ہیں, غریب مریض کے, اور غریب مریض ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں ویسے بچوں کے لیے کھانا ہو یا نہ ہو, ان سے کپڑے ہوں یا نہ ہو, لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیر صاحب کی خدمت اچھی کروں, میں پیر صاحب کو جو ہے نا, میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ پیر صاحب آئے ہوئے تھے, تو پیر صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہی اپنے مریدوں کے گھر جا رہے تھے, تو ایک مرید ان کے گھر گئے, تو مجھے اس نے بلایا, اس نے کہا یار حافظ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں پیر صاحب کو کیا دوں. میں نے کہا یار پیر صاحب کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیر صاحب تو آپ کو دے سکتے ہیں. میں نے کہا آپ دیکھیں نا بھی پیر صاحب ماشاءاللہ اتنی بڑی گاڑی پہ ہیں, اتنے بڑے امیر ہیں, تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نے اپنی جو ہے نا کوشش کی, اس نے بڑا اچھا کھانا کھلایا. یہ چیز ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا یہ پیروں کو دینا یہ فرض ہے؟ کیا اگر یہ نہیں دیں گے تو ہمارے وہ پیر نہیں رہیں گے؟ یہ اس کے بارے میں بتائیں, تاکہ لوگ جو ہے نا بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اگر پیروں کو پیسے نہ دیے تو شاید جو ہے نا ہمارا پیر ناراض ہو جائے گا یا اس طرح. یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں جو ہے نا. صاحب آپ کا یہ سوال اتنا یونیک ہے, واقعی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور یہ آپ کا سوال جو ہے نا واقعی اس جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کی وساطت سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ, جتنے بھی پیران کرام ہیں, جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں, ان کا ادب و احترام ہمارے دل پر, ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں. بٹ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک کبھی رسم کی طور پر یہ چل چکی ہیں. دیکھیں, پیروں کو اگر نہ دیا جائے تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے. پہلی تو بات, شرعی طور پر کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں لکھا کہ آپ نے پیر کو دینا ہی دینا ہے. وہ آپ کی سعادت مندی ہے یا آپ کی ایک محبت ہے, وہ آپ کی ایک محبت ہے, وہ آپ کی محبت ہے. آپ نہ بھی دیں گے تو کوئی عذر نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ جن کاموں کا ہے ان کاموں کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے, ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں. روزے نہ رکھنے کا گناہ ہے, وہ ہم رکھتے نہیں ہیں. ہم عبادتوں کی طرف آتے نہیں ہیں. ہم معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں ہیں, ایک دوسرے کا حق غضب کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب پیر صاحب آتے ہیں تو پھر ہم نچھاور کرتے ہیں. سوال تو ہے نا. بالکل. تو شرعی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ہم جو ہیں پیران عظام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضور سے محبت کروانے کا ایک وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر کوئی بندہ جس طرح آپ کی اسی سوال سے مجھے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے, جو ہے ہم پیروں سے تو محبت, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیروں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ملانے کا ایک وسیلہ ہے, تو جو علماء کرام ہیں ہم جو پیروں کی اتنی محبت ان سے کیوں نہیں کرتے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا, پیروں سے محبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ جناب ان کا آستانہ ہے, علماء کا آستانہ نہیں ہے. علماء جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر علماء جو ہے مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, وہ دین حق کی طرف لے کے آ رہے ہیں. اور ادھر کسی بھی آپ مسجد میں بڑی کرخت بات کرنے لگا ہوں, دل نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دانت میں تکلیف ہے تو کسی ڈاکٹر دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی فیس 1000 روپے ہم بھر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دل کے ڈاکٹر کے پاس, دل میں درد ہے تو دل کے ڈاکٹر. جب ایمان کی باری آتی ہے نا تو ہم خود مفتی بن جاتے ہیں, خود عالم بن جاتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ, خدارا اس کام سے بچیں. علماء جو منبر رسول کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ تو دیکھیے آپ کے لیے وہ کھڑے ہیں مصلی رسول کے اوپر, ان کا کچھ تو حیا ہو. پیران عظام بھی اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے, اور اگر پیر عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, تو وہ تو کیا ہی بات ہے. اور اگر پیر پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے تو خدارا یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ کے نیچے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے نیچے ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جو شریعت کے معاملوں سے آشنا نہیں ہیں. آپ نے ان کو دین حق کی طرف لے کے آنا ہے, آپ نے ہی رہنمائی کرنی ہے. تو میں اسی سوال کی طرف دوبارہ کو پیروں کو جو نظر و نیاز دینا ہے, سوال آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا لیں گے, لیکن ابھی جو ہے نا بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, کیونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیا جو دو کرم گئے
شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع ہجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن، ضامن سٹی لاہور۔ کیا جو دو قدم گئے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ جو ہے نا بڑی اہم ترین گفتگو ہے، دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے بھی ہم غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا صحیح سمت پہ جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دینی معاملہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے اور پیچیدہ ہوتا ہے معاملہ، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ ہمیں سمجھائیں گے کون؟ علماء کرام سمجھائیں گے۔ لاما صاحب ابھی آپ سے سوال کا میں نے جواب بھی لینا ہے، تو ہمارے ساتھ علی احمد صاحب نعت خواں بھی موجود ہے، ہم نے ان کی جو ہے نا نعت بھی سننی ہے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں جناب علی احمد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخی رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو قدم گئے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری حمایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، ارے کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے سہارا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، کہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں دے سے ٹوٹا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے جناب علی احمد صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں حضور کی ثنا خوانی کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ دیکھیں دنیا میں بڑے لوگ پھر رہے ہیں، اور میں یہ تقریباً 2-3 دن سے جو ہے نا میں ٹرانسمیشن میں علامہ صاحب یہ گفتگو بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں دین کی وابستگی ایک ایسی وابستگی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور کل بھی ایک بچہ ماشاءاللہ آیا ہوا تھا جو شاید آپ کی نظر سے بڑی اچھی اس نے نعت پڑھی، مجھے بڑا پسند آیا، اور بڑے جو ہے نا اس نے ایمان کو تازہ کیا۔ اور یہ بات ہے کہ ہم اگر دین سے وابستہ رہیں گے تو اس میں ہماری دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے جناب علی احمد صاحب۔ علامہ صاحب میں وہی آپ کی طرف چلتا ہوں، جو ہمارا سوال اہم ترین جو سوال تھا کہ یہ جو ہم دیتے ہیں کیا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو ہے نا۔ نظر اور نیاز کی جس طرح بات ہو رہی تھی، نظر کی 2 قسمیں، ایک ہے نظر مطلق ہے اور ایک ہے نظر مقید، ٹھیک ہے نا۔ نظر مطلق یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے نا اللہ کا نام لے کر اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت جو ہے نا لازم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جب وہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس عبادت کا جو ہے وہ کرنا جو ہے نا وہ لازم جو ہے وہ ایسے فرض ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، نظر مطلق ایسے ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں ادا کر لوں گا، چاہے وہ جو مرضی کر لے، تو اس کے لیے کوئی بھی یعنی کہ اس نے کوئی چیز کرائیٹیریا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اس کے لیے چاہے وہ نماز ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر، جو بھی وہ کرنا چاہے وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی خوشی سے جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر جب اس نے وہ کہہ دیا تو اس نے اپنے اوپر کسی عمال کو واجب کر لیا تو بہتر ہے اس کو وہ جلدی سے ادا کرے، اور اگر نہیں ہے تو بعد میں بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر حرج نہیں ہے۔ اور اگر بعض اوقات بندہ جو ہے نظر مقید یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے نا اللہ کا نام لے کر اپنے اوپر کسی ایسے عمل کو لازم کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ کسی شرط کو مشروط کر دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ میرا اگر مریض تندرست ہو گیا یا میں مسافر لوٹ کے گھر آ گیا یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ فلاں عبادت کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کا کرنا واجب ہوگا اور ہر حال میں، اور یہ تب ضروری ہوگا جب وہ شرط پائی جائے گی۔ مثلا وہ اگر وہ بیمار تھا وہ صحت یاب ہو گیا تو پھر وہ کرے گا، اگر وہ گیا ہوا تھا واپس صحیح سلامت آ گیا تو وہ پھر کرے گا، یا اگر اس نے کسی کام کی جو ہے نا وہ نیت کی ہوئی تھی جب وہ اس کا پورا ہوا تو تب وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو مال صدقہ ہے، جو نظر کا جو مال ہے، یہ نظر میں تو وہ خود اپنے خود نہ کھائے، نہ ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور نہ ہی وہ اغنیاء کو دے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بلکہ وہ نظر کا جو صدقہ ہے، جو مال ہے، اس کو وہ دوسرے لوگوں کو دے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ انہی کے اوپر جو ہے نا وہ لازم کرے۔ اور بعد حدیث مبارکہ میں نظر ماننے سے ممانت بھی کی گئی ہے، لیکن جو ہے یہ حدیث مبارکہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی بلکہ اس کے ذریعے سے بخیلوں سے مال نکلوایا جاتا ہے، تو ایک وجہ سے یہ بھی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے جس طرح یہ
نظر اب آپ کو آسان لفظوں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظر جو ہے کوئی منت مانگنا، اور وہ شرعی طور پر ایسا کام ہو جو حقیقی طور میں ٹھیک ہو، ایسا کام جس سے گناہ ہو یا جس سے کسی بھی جگہ پہ شر اندیزی کا خدشہ ہو۔ ایک بات یہ بھی یہاں پہ وضاحت کر دیں کہ اکثر لوگ جو ہے نا، خاص طور پر یہ معافی چاہتا ہوں کہ خاص طور پر یہ عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بات کرتی ہیں جی یہ فلاں کا یہ نقصان ہو جائے میں یہ کروں گی، اس کے بارے میں جو ہے نا یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی کوئی منت نہیں ہے جس میں شرعی طور پر کوئی بھی گناہ ہے، کسی کا نقصان ہے، کسی کا گناہ ہے، تو ایسی وہ کوئی شرعی منت نہیں، اور ایسی وہ منت بھی جو ہے وہ نظر بھی وہ لغو ہے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، ہمارا جو ہے رب کی ذات کے اوپر اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی وہ جذبہ جہاد کے اندر شہادت کے شوق میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وہ ایسے عمل میں نظر مانے، تو عمل کے اندر کہ میں یہ کروں گا، میں 50 جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتا ہوں اور اگر مجھے صحت ملی تو میں عبادتیں کروں گا، یہ کروں گا، ایسے کاموں کے لیے نظر مانے، نہ کہ کسی ایسے فضول کاموں کے لیے جہاں پہ جو ہمیں رب کی رضا جو ہے اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے، یہ اسی لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا وہی سوال، اسی طرف ہم آ رہے ہیں، جو ہم پیروں کو دیتے ہیں یہ ہے نیاز، یہ لنگر ہے۔ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیاز سے مراد یہ ہے کہ کسی کم کا اپنے سے اعلیٰ کو کوئی تحفہ دینا، اس کو نیاز بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیاز دینے میں بھی کوئی کباہت نہیں، ہم پہلے جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کو کچھ دینا چاہے تو ہم روک نہیں سکتے، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہا ہے تو وہ دے۔ پیر صاحب بھی مرید کو دے سکتے ہیں، پیر صاحب بھی مرید کو گفٹ دے سکتے ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ دیتے اس لیے نہیں ہے کہ جب لینے والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ دیتا بڑی مشکل ہے، تو اسی لیے اللہ ہمیں ایسے پیر عطا فرمائے جو دینے والے ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مریدوں سے جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیر صاحب کو یہ مال دیا، پیر صاحب نے بدلے میں ہمیں دعا دی تو حساب برابر ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ ایک معاملہ ہے، میں کوئی پیروں کے خلاف نہیں ہوں، ایسے پیروں کے ضرور خلاف ہوں، میں بھی نہیں ہوں، ایسے پیروں کے خلاف ضرور ہوں جو صحیح پیر ہیں، وہ صحیح اصل ہے۔ یہ جو جیلی اور جھوٹے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں تو سخت ان کے خلاف ہوں، جنہوں نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے ہیں، نہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کسی ایسے کام کی طرف کہ ان کے گھروں کے اندر برکتیں، الٹا ایسے کام کرواتے ہیں لوگوں سے جو شریعت کے ہی منافی ہیں۔ تو خدا را میں اس چینل کے وساطت سے اپنے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے پیروں سے بھی محفوظ رہیں، ایسے پیروں سے بھی محفوظ رہیں۔ جی ہمارا ایک چیز یہ بھی ہے، لیکن ابھی ہم نے اصالہ ثواب کا بھی کیونکہ ہمارا موضوع ہے اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیر مقصد یہ تویزات دیتے ہیں، جی اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ تویز وہ کہتے ہیں جی بکرا لیں ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا یعنی کہ ہماری عوام کو بچنے کا طریقہ بتا دیں کہ خدارہ ان چیزوں پہ نہ جائیں، جو اللہ کے جو کام ہے ان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مختصر کیونکہ ابھی بریک بھی لینی ہے۔ حافظ صاحب یہ آپ کا سوال نہایت ہی عمدہ ہے اور اس کا جواب میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ سب سے پہلے آپ کا رب کی ذات کے اوپر کامل یقین ہو، بے شک۔ دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اقدس اس کی تسبیحیں پڑھیں، تیسرے نمبر پہ نماز کی پابندی کریں، چوتھے نمبر پہ جو ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھے ہوئے ہیں، سجاوٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں۔ پیر صاحب کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی قرآن کا کوئی دامی کریں گے نا، قرآن کی کوئی آیت بتائیں گے نا، وہی لکھ کے دیں گی نا، تو کیوں نہیں ہم خود وہ عمل کر سکتے؟ بے شک جب یہ 4 چیزیں ہم کر لیں گے اور پھر 5ویں چیز جو ہے، 5ویں چیز ہم اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی ایسے پیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے جو بکرے مانگتے ہوں، ہمیں کسی ایسے پیر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے جو ہمارے کاموں کے لیے ہم سے نظر مانے، ہم سے جو ہے نا لے۔ تو اس لیے یہ کام کریں، یہی سب سے بڑھ کے یہی وظیفہ ہے۔ جو ایسا کام قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کے بہترین کوئی دعا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی شفا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شفا نازل کی، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔
تو رب کیسے بھلا بندوں کو ایسے چھوڑتا ہے؟ بندے جب شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں نا، پھر وہ وہموں گمان میں اس طرح وہ چلتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی ان باتوں کو لیتے ہیں، ان باتوں کو سوچتے ہیں، پھر وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر جب شیطانی کام ہوتے ہیں تو شیطان تو پہلے یہ چاہتا ہے کہ لوگ ادھر نہ جائیں، تو وہ کام دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے، کہاں تک پہنچے ہوئے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ بڑی جو ہے نا گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا پیروں پر یقین زیادہ ہے، لیکن ہونا بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ہمارے والدین سب سے بڑے پیر ہیں۔ ہم نے والدین کی دعائیں نہیں لینی، پیروں کے پاس ہم پہنچ جاتے ہیں، والدین کے چاہے ہم گستاخ ہوں، والدین سے ہم نے کبھی محبت سے بات بھی نہ کی ہو، والدین سے کبھی ہم نے پیار بھی نہ کیا ہو، لیکن ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر، کیونکہ والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی جو ہے نا پیار محبت کا تو حکم اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم وہ قرآن کے حکم کو چھوڑ کر ہم دوسرے ممالک جو حدیث یا واقعات سے جو ہے نا ثابت ہوتا ہے ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بات، ہمارے ایک تو یہ پیر ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں، دوسرا سب سے بڑا دو جہانوں کا جب پیر ہے قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو نہیں کرنا، ہم نے قرآن پاک، دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کسی پیر کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے صدقے دل سے، اچھے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ دم کریں، آپ کو جو ہے نا یقیناً شفا ملے گی۔ ہم ان چیزوں پہ تو جاتے نہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں جو بابا ہے وہ بڑا دم کرتا ہے، یقین مانے ایسے ہمارا میڈیا کے ساتھ تعلق، ہم ایسے بابوں کے پاس، ایسے جو ہے نا پیروں کے پاس جاتے ہیں جنہیں یقین کرے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ آپ میڈیا پہ اکثر یہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں، ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، لیکن دم کرانے کے لیے ان کے پاس رش لگا ہوا ہے۔ اور ایسے جو ہے نا ان چیزوں سے، ان لوگوں سے، ان جعلی بھروپیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو جعلی بھروپی ہیں، یہ جو اصل مشائخ اعظام ہیں، ان کی بھی عزت میں، ان کی بھی جو ہے نا عزت نفس میں یہ جو ہے نا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان کی بھی کم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت سوچنے والی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کے جو پیر ہیں ان کو مانیں، جو ہمارے والدین ہیں، سب سے پہلے تو ہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کے آگے اف بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے آگے اف بھی نہ کرو، چاہے وہ جتنا مرضی باتیں کر لیں، جتنا مرضی آپ سے لڑائی کریں، لیکن ہم جو ہے والدین کے آگے جو ہے نا باتیں بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، لیکن پیروں کے آگے ہم اف بھی نہیں کرتے، لیکن ہم نے اس کا مطلب ادھر لے لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی ہی سوچنے والی بات ہے۔ ابھی ہم نے کیونکہ ہمارا اصالہ ثواب کا بھی موضوع ہے، ہم نے اصالہ ثواب کی بھی جو ہے نا بارے میں بھی ہم نے جاننا ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیا جو دو قدم گئے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع ہجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن، ضامن سٹی لاہور۔ کیا جو دو قدم گئے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد
بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ جو ہے نا ایک بڑی اہم ترین ہماری زندگی کے ساتھ منسلک گفتگو جو ہے نا آپ سماعت کر رہے ہیں, اور ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ جس موضوع کا, جس مسائل کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہو, ہم وہی یہاں پر ڈسکس کیا کریں, وہی آپ ناظرین تک جو ہے نا ان کے مسائل کا حل, ان کی بات جو ہے وہ جو دینی لحاظ سے جو جائز ہو وہ اپنے ناظرین تک پہنچائے. کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آج کل ہم جو ہے نا ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمیں ان چیزوں پہ سوچنے والی بات ہے. اگر نہیں سوچیں گے تو یہ جو جعلی بھروپیے بن جاتے ہیں. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اکثر آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا نبینے بننے کا ناٹک کرتے ہیں, وہ نبینے بنے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی جو ہے نا طریقہ اپنایا ہوا ہے, اور یہ طریقے اپنا کے وہ لوگوں کو جو ہے نا ایک بلیک میل کرتے ہیں. اور یہ آج کل کے جو فقیر ہیں, مانگنے والے ہیں ہمارے جو ہے نا, خاص طور پہ ہمارے شہر میں تو بہت زیادہ ہے. اگر نانا دے تو وہ آگے سے لڑائی کرتے ہیں, کہتے ہیں لو جی آپ دے بھی نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ بلیک میل کرتے ہیں, آپ کو ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کو کبھی دکھ نہیں دے گی, لیکن وہ فرما بردار ہونا چاہیے. وہ اللہ کی ذات کا فرما بردار ہو, سجدہ گزار ہو, ذکر گزار ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو, تو اللہ کی ذات جو ہے وہ محبت فرماتی ہے. تو علامہ صاحب ہمارا جو موضوع کا جو ہے نا دوسرا ایک موضوع ہے کہ اصالہ ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت, اور جو ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں کیا وہ ہمارے آباء و اجداد کو پہنچتا ہے, جو ہم جس طرح بھی اصالہ ثواب کرتے ہیں, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے یہ سوال جو ہے نا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا سوال تو بہت عمدہ ہے, لیکن تھوڑے سے وقت میں مختصر جواب کے ساتھ وقت میں مختصر ہے. آپ نے حافظ نجم صاحب سے نعت بھی سنی ہے ماشاءاللہ. بڑے ہمارے قصور شہر کی جو ہے نا دل اویز شخصیتوں کے اندر سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بیٹھے غصہ نہ کر دیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے. ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور سوز و گزار پیدا فرمائے. اور یہ جو ہے اصالہ ثواب ہمارے ہاں جو ہے شرعی طور پر اس کا یہ ہے, ہم بہت سے لوگ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے ہیں, لیکن مختصر سی بات کے ساتھ میں نا اس بحث مباحثے کی طرف نہیں جانا چاہتا. مختصر کہ اصالہ ثواب کا طریقہ کار, ہم جو بھی کرتے ہیں نا کام, جو بھی نیک کام نیک عمل کرتے ہیں, چاہے وہ ہم نماز پڑھیں, چاہے وہ اس کی کوئی تسبیح کریں, ہم وہ سارے اگر کسی دوسرے کے ثواب کے لیے نہیں نہ کرتے, اپنے ثواب کے لیے تو کرتے ہیں نا, اپنی نیکی کے لیے تو کرتے ہیں نا. تو اگر ہم نیکی کسی کو دے بھی دیں گے نا تو اس کا اجر ہمارے لیے کام نہیں ہوگا. بے شک, کیا بات ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اصالہ ثواب صرف مردہ کے لیے ہو, زندہ بندوں کے لیے بھی ہم نیکی کر سکتے ہیں. بے شک, ٹھیک ہے. یہ چیز دیکھیے, بعض دوست عمرہ کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اپنے زندہ دوستوں کے لیے بھی تو عمرہ کر دیتے ہیں نا کہ بھائی میں نے تمہاری طرف سے عمرہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, تو اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا اصالہ ثواب کی جو ہے کئی جو ہے نا حدیث مبارکہ ملتی ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے عمل کیے. بے شک, ٹھیک ہے, کہ جن سے جو ہے وہ اصالہ ثواب جو ہے نا کیا ہمارے جو آباء و اجداد ان کو. تو ایک بار جو ہے نا یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی, تو آپ کا جو چچا تھا نا ابو لہب, تو جب اس کی لونڈی صوبیہ یا سویبہ جو اس کا نام ہے, تو اس نے آگے آپ کے چچا کو بتایا نا کہ تمہارے گھر جو ہے نا بھتیجا ہوا, تو اس نے نا انگلی کے اشارے سے اپنی اس لونڈی کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس سے ملاقات ہوئی, تو آپ نے پوچھا فرما قبر کے معاملات کیسے ہیں, کیسا ہے. اس نے کہا کہ باقیوں کا نہیں پتہ, لیکن ایک دن جس دن تو پیدا ہوا تھا پیر والے دن جو ہے نا میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ وہی ہے. اور پھر ایک اور بات کہ اگر تو ہمارے آباء و اجداد غیر مسلم ہوں گے جی, تو ان کے لیے موت کے بعد اصالہ ثواب کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو دنیا میں مل جائے گا. یہ مسلمان بندوں کے لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جو ہے نا جمعہ یا جمعے کا دن آتا ہے نا, تو جو جتنے بھی اہل ایمان مردہ قبروں والے ہیں نا, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, جس طرح ہم دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کسی چیز کا انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب وہ انتظار کرتے ہیں نا, تو انتظار کی چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سے ہمارے لیے کوئی اصالہ ثواب کرے, کوئی تلاوت کلام مجید, کوئی اور تحفہ ہمارے لیے بھیجے. تو جب وہ تحفہ بھیجتے ہیں نا, تو وہ ایک دوسرے کو خوش ہو کے بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو بھی میرے گھر والوں نے میرے لیے میرے لیے یہ. ہم بھی یہاں پہ کسی کو کوئی تحفہ دیتا وہ چاہتا ہے یار میرے دوست میرے لیے یہ تحفہ لے کے آئے, جیسے کہ عید آئی ہے, عید کا گفٹ دیں گے. اور ایک بار حدیث مبارکہ ہے, رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے,
تو انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ جو ہے وہ ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کی آخری خواہش میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی، یہی تھی کہ مجھ سے بات تو نہ ہو سکی کہ وہ میرے لیے صدقہ خیرات جو ہے نا وہ کر دو، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں ان کے لیے صدقہ خیرات کروں تو کہ ان کو فائدہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول کریم رفیع الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں جو ہے نا وہ خرید کر وقف کر دیا، کیا اس کا ثواب؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس طرح یہ ملتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ رسم و رواج بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان رسم و رواج سے ذرا صرف قباحت جو ہے نا وہ بچنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز اگر ہم شرعی طور پر ساری ثواب کرنا چاہیں، ہم نماز جنازہ پڑھتے تو وہ بھی دعا ہے نا، وہ بھی سارے ثواب ہی ہے۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں، آپ کسی کو کہیں نہ کہیں، کسی کو کہیں نہ کہیں تو آپ کے گھر والوں کے لیے جو ہے نا اس کا اجر ضرور ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید جس بندے نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے حفظ کیا، بے شک ٹھیک ہے نا، جس نے اس کو پڑھا حفظ کیا تو قیامت والے دن جو ہے اس کے جو ہے نا وہ کئی پشتوں تک لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا، تو جب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں تو پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں نا کہ کوئی اور ہم ایسا عمل کرتے غیر شرعی عمل کوئی بھی ہو اصالہ ثواب کے اندر تو وہ جائز نہیں ہے۔ ادروائز اگر آپ عمدہ اور اچھے طریقے سے تلاوت کلام مجید کریں، جو ہے ذکر ہو، قرآن خوانی ہو، نعت خوانی ہو، اس طرح کی جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ثواب جو ہے ہمیں بھی پہنچے گا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچے گا۔ اس کے اندر شرعی طور پر ایسا کوئی عذر نہیں ہے کہ یہ ثواب نہ پہنچے۔ بے شک ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو علامہ صاحب نے کی ہے، اور یہ ہمارے زندگی کے مسائل پر ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہ علماء کرام کی باتیں آپ سنا کریں، علماء کرام کے پاس بیٹھا کریں۔ علماء کرام کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو دین کی باتوں کا پتہ چلے گا، آپ کو زندگی گزارنے کا پتہ چلے گا۔ تو اب ہمارے ساتھ جناب حافظ نجم صاحب موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں جناب حافظ نجم صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا سلام ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کر رہے تھے جناب حافظ نجم صاحب اور ان کے ساتھی جناب علی احمد صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو حضور کی فرما برداری نصیب فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس مہمان بیٹھے ہیں، کہ جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، اپنی رحمت کا صدقہ، رمضان المبارک کا صدقہ، روزے داروں کا صدقہ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کا صدقہ، جو بچے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس ملک پاکستان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، جہاں پر بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ کی ایک نعمت سے نواز۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، صحت رہی، زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا جو
دو کرم گئے شہ بطحا